میرے نہایت واجب الاحترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت جمعۃ المبارک کی نشست میں مجھے آپ حضرات کے سامنے اس عنوان پر لب گشائی کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ وہ عنوان ہے حقوق العباد۔ میں دعا کروں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کہ رب کائنات مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، انسان اس کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ وجود عطا فرمایا ہے۔ اب انسان کو چند حقوق ایسے ہیں جو اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک انسان کے اوپر جو ذمہ داریاں اور جو حقوق عائد ہوتے ہیں، لازم ہوتے ہیں، بنیادی طور پر ان کی دو اقسام ہیں۔ ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بندوں کے حقوق کی نسبت یہ زیادہ اہمیت رکھنے والے ہیں، کیونکہ حقدار جتنا بڑا ہوگا، جتنا قابل احترام ہوگا، اس کے حقوق کی حق تلفی کرنا یہ اتنا ہی بڑا گناہ ہوگا، اتنا ہی بڑا جرم ہوگا۔ اور سب سے بڑا حقدار ہمارے وجود کا اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کو کوئی نہیں، کیونکہ ہمیں یہ وجود عطا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کے حقوق یہ ہمارے اوپر ادا کرنا بے حد ضروری ہے۔ لیکن اگر ایک اور انداز سے انسان غور و فکر کرے تو حقوق اللہ کی نسبت حقوق العباد کا معاملہ یہ بڑا ہی سخت اور بڑا ہی مشکل نظر آتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ کی ذات یہ غفور الرحیم ذات ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ کی ذات یہ بڑی ہی معاف کرنے والی، رحم کرنے والی ذات ہے۔ اللہ کی ذات یہ ایسی ذات ہے کہ جو اپنے بندوں کے اوپر بے حد مہربان اور ان سے بے پناہ محبت کرنے والی ذات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق کے اندر کوئی کمی، کوئی کوتاہی ہو بھی گئی تو اللہ رب العزت اپنے حقوق کو معاف کر دیں گے معافی مانگنے سے، کہ انسان اللہ سے معافی مانگے تو اللہ کی ذات اتنی رحیم، اتنی کریم، اتنی غفار ہے کہ اللہ اپنے حقوق کو معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ کہ کوئی انسان میں اللہ سے مانگے تو صحیح، میں اللہ دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ذات یہ وہ ذات ہے کہ جو معاف کرنے کو بے حد پسند کرتا ہے۔ آدمی جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، جس جگہ پر بھی ہو، جس کیفیت
مانگے تو اس کا اصول ہے کہ وہ نیکیوں کی وجہ سے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے. کہ اگر انسان کے ذہن میں کوئی غلطی کوئی کوتاہی انسان کر بیٹھا لیکن اس کو یاد نہیں رہا کہ میں نے یہ غلطی کی, میں نے یہ گناہ کیا, وہ اس کی معافی طلب نہ کر سکا. لیکن رب رحمان کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نیکیاں کرتا ہے, نیکی والا کام کرتا ہے, صدقہ و خیرات دیتا ہے, نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, عمرہ ادا کرتا ہے, حج ادا کرتا ہے, کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے تو رب رحمان کا اصول یہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات کہ میں اللہ ان نیکیوں کی بدولت انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہوں. لیکن اگر اس کے برعکس حقوق العباد کی طرف ہم دیکھیں تو یہ معاملہ بڑا ہی سخت نظر آتا ہے. حقوق العباد یہ اسی وقت معاف ہو سکتے ہیں کہ جب اس بندے کو ادائیگی کی جائے یا اس بندے سے معافی مانگ لی جائے اور وہ بندہ معاف بھی کر دے. آدمی جتنی مرضی نیکیاں کر لے, جتنے مرضی اعمال صالحہ کے انبار لگا لے, بندوں کے حقوق یہ اسی وقت معاف ہوں گے جب تک صاحب حق معاف نہ کر دے. جب صاحب حق اس کو معاف کر دے گا تو انسان بندوں کے حقوق کو ادا کرنے والا ہو. اسی لیے حقوق العباد کا معاملہ اس وجہ کی بنا پر حقوق اللہ کی نسبت زیادہ سخت نظر آتا ہے کہ اللہ کی ذات کو معاف کرنے والی ہے, اللہ معاف کر دے گا اپنے حق میں اندر کبھی کو, لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتے جب تک کہ بندہ اس سے معافی نہ مانگ لے یا اگر کوئی چیز دینی ہے تو اس کو کوئی چیز دے نہ دے. اس وجہ کی بنا پر حقوق العباد کا معاملہ حقوق اللہ کی نسبت زیادہ سخت ہے. پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصدقۃ والصلاۃ. یا صحابہ کرام, کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جو الصیام روزے سے, الصدقہ صدقے سے, الصلاۃ نماز سے بھی زیادہ افضل ہے. یہ نماز کتنا اہم اور کتنا بنیادی رکن ہے انسان کے لیے. روزہ بھی ایک اہم ترین بنیادی رکن ہے. صدقہ و خیرات یہ بھی کتنی اہم چیز ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صحابہ کرام, کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ جو نماز سے بھی زیادہ افضل ہے, جو صدقہ و خیرات سے بھی زیادہ افضل ہے, جو روزے سے بھی زیادہ افضل ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں, آپ ہمیں ضرور بتلائیے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین وفساد ذات البین ہی الحالقہ, کہ آپس کے معاملات کو درست نہ رکھنا اور ایک دوسرے کے درمیان فساد کو ڈالنا یہ حالقہ ہے. اور حالقہ کا معنی سر مونڈ دینے والی چیز, یعنی مونڈ دینے والی, جس طرح اس طرح انسان کے بالوں کو مونڈ کر رکھ دیتا ہے, انسان کے سر سے بالوں کا نام و نشان ختم کر دیتا ہے, اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہ رکھنا یہ نماز کو بھی ضائع کر دیتا ہے, یہ روزے کو بھی ضائع کر دیتا ہے, یہ صدقہ و خیرات کو بھی ضائع کر دیتا ہے. کہ ایک دوسرے کے حقوق کی ہم تلفی کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان نمازوں کے بار لگا لے, کہ انسان صدقہ و خیرات کے بار لگا لے, انسان روزوں کے بار لگا لے, لیکن جب تک حقوق کی ادائیگی نہیں کرے گا تب تک اس کو یہ نہیں
جب تک حقدار معاف نہیں کرے گا تو رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ لہذا یہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا ہی سخت نظر آتا ہے۔ خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عادت مبارکہ یہ تھی، اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حقوق العباد کے اندر حق تلفی کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مسلمان کا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنازہ پڑھانے سے پہلے سوال کیا کرتے تھے کہ کیا اس میت کے ذمے بندے کا حق ہے یا نہیں، کہ اس میت نے لوگوں کے حق ادا کرتے ہیں یا نہیں ادا کرتے، اس کے ذمے کوئی قرضہ تو نہیں ہے یا اس نے کسی کی زیادتی تو نہیں کی۔ اگر پتہ چل جاتا نا کہ اس کے ذمے کسی مسلمان کا حق ہے، اس نے حقوق کی ادائیگی بھی کرنی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین پیغمبر ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے سے انکار کرتے تھے۔ صحابہ کرام سے فرماتے کہ اے صحابہ کرام تم جنازہ پڑھاؤ، میں نہیں پڑھوں گا۔ یعنی حقوق العباد کے اندر حق تلفی اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین پیغمبر ہے، وہ بھی جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتے، جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتے کہ نہیں میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تم پڑھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کرنی۔ لیکن صحابہ کرام ان کو تو اللہ رب العزت نے بڑا ہی رحم دل بنایا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری، ان کی دل کے اندر اتنی رحمت کو اللہ نے بھر دیا تھا کہ صحابہ کرام فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بندے کا جنازہ پڑھائیے، اس بندے کے ذمے جو حق ہے نا وہ ہم ادا کر دیں گے، لیکن آپ کی دعا سے ہم اس میت کو حالی نہیں لٹائیں، کہ آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت نہ فرمائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری موجودگی میں آپ ایک میت مسلمان میت کے لیے جنازہ نہ پڑھیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا آپ جنازہ پڑھائیے، اس بندے کے ذمے جو بھی حق ہے وہ ہم ادا کر دیں گے، آپ اس میت کا جنازہ پڑھیں۔ مطلب یہ ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اتنا خیال کیا کرتے تھے کہ جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی فضیلت بیان فرمائی تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر سوال فرمایا، ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ تکفر عنی خطایا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیے کہ اگر میں اللہ کے راستے میں جہاد کے اندر شامل ہو جاؤں اور جہاد کرتے ہوئے میری موت آ جائے، میں شہید ہو جاؤں، تو کیا رب کائنات میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم، جی ہاں، اگر آپ دین اسلام کے بلندی کے لیے، دین حق کی سر بلندی کے لیے اللہ کے دین کی خاطر جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں تو اللہ رب العزت آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب اتنی بات کا سننا تھا کہ وہ شخص خوشی خوشی فوراً جانے لگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس بندے کو واپس بلا دیا۔ واپس بلانے کی وجہ بتلائی کہ بندے جب آپ خوشی خوشی واپس جانے لگے تو رب کائنات نے میرے پاس فوراً
فرمایا کہ رب کائنات فرما رہے ہیں کہ میں اللہ رب العزت انسان کے تمام گناہوں کو تو معاف کر دوں گا، لیکن ہاں حقوق العباد میں معاف نہیں کروں گا۔ الا الدین، جو قرضہ ہے، کیونکہ اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت حقوق العباد کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے، کیونکہ ان کا تعلق بندے کے ساتھ ہے، اور جب تک بندہ معاف نہ کر دے تو رب کائنات بھی معاف نہیں فرمائے۔ جو چیزوں کا تعلق رب کائنات کے ساتھ ہے، رب کائنات ان کو معاف فرما دیں گے، لیکن حقوق العباد کی حق تلفی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی بندہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے لڑتے لڑتے شہید بھی ہو جائے، اللہ اپنے حقوق کو معاف کر دیں گے، لیکن حقوق العباد اس کی معافی نہیں ملے گی۔ یعنی اتنا بڑا گناہ ہے، شہادت ملنے کی وجہ سے بھی اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، مگر حقوق العباد کے اندر حق تلفی کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ حتیٰ کہ حجۃ الوداع کے خطبے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کے اوپر خصوصی توجہ دلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے خون، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے کے لیے آج کے بعد سے اسی طرح قابل احترام ہے کہ جس طرح آج کے یوم عرفہ کا دن تمہارے لیے قابل احترام ہے، اسی طرح قابل احترام ہے، جسی طرح یہ مہینہ ذوالحجہ کا تمہارے لیے قابل احترام ہے، اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح یہ شہر مکہ تمہارے لیے قابل احترام ہے۔ یعنی جس طرح عرفہ کا دن تم احترام کے ساتھ گزارتے ہو، ذوالحجہ کا مہینہ تم نیک اعمال کرتے ہوئے گزارتے ہو، شہر مکہ تمہارے لیے قابل احترام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، آج کے بعد سے تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو اور تمہارا خون بھی ایک دوسرے کے لیے اسی طرح قابل احترام ہے۔ سال ہر سال سے جو لوگ سود کی چکی میں پس رہے تھے، ظلم پر ظلم سہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس ظلم سے نجات دلا دی اور اعلان فرمایا ان کل ربا موصول ولکن لکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، کہ جاہلیت کا سارا سود آج میں نے ختم کر دیا ہے، تمہارے لیے صرف اور صرف تمہارا راس المال ہے، نہ تم کسی کے اوپر ظلم کرو اور نہ ہی تمہارے اوپر ظلم کیا جائے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے، عورتوں کے حقوق کی بڑی وضاحت بیان فرمائی ہے، وراثت کے مسائل بیان فرمائے ہیں، تاکہ کوئی بندہ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کر سکے۔ قرآن مقدس کے اندر رب کائنات نے فرمایا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص نے اگر کسی کا ایک درہم بھی، کیونکہ اس دور کے اندر صرف درہم اور دنانیر چلا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی بندے کا ایک درہم بھی ناجائز طریقے سے کھا لیا یا قبضہ کر لیا تو کل قیامت کے وہ اس ایک درہم کے عوض اسے اللہ رب العزت پکڑ لے گے۔ یعنی حقوق العباد کی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک درہم کی بھی تلفی کرتا ہے تو اس ایک درہم کے عوض بھی کل قیامت کے دن اسے سزا ملے گی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ظلم قیل شبرا من العرض توقہ من 70 عرضین، کہ جو بندہ اگر کسی دوسرے بندے کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کرتا ہے، کوئی ایک مرلہ، کوئی ایک کنال، کوئی ایک مربع، کوئی ایک ایکڑ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے فرمایا کہ ایک بالشت،
1 فٹ بھی اگر کوئی انسان کسی کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کر لیتا ہے تو کل قیامت کے دن اس ایک بالش کے قبضے کے اوپر اس کے گلے کے اندر 7 زمینوں کا توپ پہنایا جائے. ایک بالش کے اوپر ناجائز قبضے کی اتنی سزا ہے کہ 7 زمینوں کا توپ بنا کر کل قیامت کے دن اس کے گلے کے اندر لٹکایا جائے. حقوق العباد کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا لا تحسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاجروا كونوا عباد الله اخوانا كما امركم کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کی تو میں نہ بیٹھا کرو کہ کسی طرح کسی کی اس کی بات مجھے مل جائے. ایک دوسرے کی تو میں نہ بیٹھا کرو, ایک دوسرے کی جاسوسیاں نہ کیا کرو, آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں حسد نہ کیا کرو, ایک دوسرے کے بارے میں دل میں بغض نہ رکھا کرو, ایک دوسرے کے ساتھ مقاطعہ قطع تعلقی نہ کیا کرو, ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھایا کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کو چھوڑا کرو, تعلقات کو ختم کیا کرو. قولوا عباد اللہ, اے لوگو اللہ کے بندے بن جاؤ, اخوانا آپس میں بھائی بھائی اور بہن بہن بن جاؤ. کیوں؟ المسلم اخو المسلم, مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لا یسلمہ, وہ نہ تو کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے, ولا یذلہ, اور نہ ہی دوسرے مسلمان بھائی کو رسوا کرتا ہے, ولا یحقرہ, اور نہ ہی دوسرے مسلمان بھائی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. التقوی ہا ہنا, التقوی ہا ہنا یشیر الی القلب, تقوی یہاں انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے. اپنے دل کے اندر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان کا تقوی یہ انسان کے اپنے دل کے اندر ہوتا ہے. لہذا ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ, کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کبھی حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا, کبھی رسوا نہیں کرتا, کبھی ذلیل نہیں کرتا. بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم, کہ آدمی کے شر ہونے کے لیے, بدبخت ہونے کے لیے, برا ہونے کے لیے اتنی ہی دلیل کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ, ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا خون اور عزت اور مال ایک دوسرے کے اوپر حرام اور عزت والا. کہ کوئی مسلمان ایک دوسرے کے بارے میں بغض نہ رکھے, حسد نہ رکھے, ٹو میں نہ بیٹھا رکھے, جاسوسیاں نہ کیا کرے, پیٹھ پیچھے باتیں نہ کرے, اور سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ. کیونکہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو کبھی ذلیل اور رسوا نہیں کرتا, ایک بھائی دوسرے بھائی کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا کرتا. ایک سچا مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کو کبھی حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا, کبھی ذلیل کرنے کی کوشش نہیں کرتا. لہذا المسلم اخو المسلم, آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. جس طرح ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے اوپر اس کی عزت و آبرو اور اس کا مال حرام ہے, اسی طرح ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کیا کرو. کیونکہ حقوق العباد کی حق تلفی یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ رب کائنات میں اس کو معاف نہیں فرمائے. حقوق العباد کا معاملہ یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے, یاد رکھیے گا, یہ بڑا سخت معاملہ ہے. ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اگر انسان اس حدیث کو سمجھ جائے گا, انسان کو علم ہوگا کہ یہ حقوق العباد کا معاملہ یہ کتنا سخت معاملہ ہے. اتنا سخت معاملہ ہے کہ رب اور رحمان ہونے کے باوجود بھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ حقدار معاف نہ کرے. اس حدیث کو ذرا غور سے سنیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے سوال کیا کہ صحابہ کرام مجھے بتلاؤ اتدرون من المفلس, کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کا کیا معنی؟
کہ جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو، جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو، مفلس وہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون من المفلس؟ صحابہ کرام مجھے بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، انہوں نے بھی وہی جواب دیا کہ جو جواب ہمارے ذہنوں کے اندر گزر رہا ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المفلس فینا من لا درہم ولا متاع، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک تو مفلس وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی درہم اور دینار نہ ہو، یا کھانے پینے کا یا کوئی رہائش کا کوئی سامان نہ ہو، جو غریب ہو، یہ مفلس ہوتا ہے۔ کہ جو ہمارے ذہنوں میں بھی ہے کہ مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس کوئی ضرورت والی چیز نہ ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام یہ تو تم نے دنیا کے بارے میں مجھے بتایا ہے، میں تم سے قیامت کے متعلق سوال کر رہا ہوں کہ قیامت کے نزدیک مفلس ترین شخص کون ہوگا؟ قیامت والے دن میری امت کا مفلس ترین شخص کون ہوگا؟ یہ جو دنیا کے متعلق ہمارے ذہنوں میں ہے کہ جس کے پاس ضرورت کی چیز نہ ہو، کپڑے نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، گاڑی نہ ہو، رہائش کے لیے جگہ نہ ہو، کھانے پینے کی چیز نہ ہو، تو یہ مفلس ہے، غریب ہے۔ لیکن یہ دنیا کے متعلق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کرنے کا مقصد دنیا کے مفلس کے متعلق نہیں بلکہ قیامت کے مفلس کے متعلق سوال کرنا تھا کہ اے صحابہ کرام مجھے بتلاؤ کہ قیامت والے دن میری امت کا مفلس ترین شخص کون ہوگا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا، ذرا توجہ سے سنیے گا کہ قیامت کے دن کا مفلس ترین شخص کون ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس ترین شخص قیامت والے دن وہ ہوگا ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات وحج وعمرۃ، کہ میری امت کا مفلس ترین شخص قیامت والے دن وہ ہوگا کہ جو رب رحمان کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کے نامہ اعمال میں نمازوں کے ڈھیر لگے ہوں گے، اس کے نامہ اعمال میں روزوں کے ڈھیر لگے ہوں گے، اس کے نامہ اعمال میں زکوٰۃ کے صدقہ و خیرات کے انبار لگے ہوں گے، حج کے انبار لگے ہوں گے، عمرہ کے انبار لگے ہوں گے، نیک اعمال کے اعمال صالحہ کے انبار لگے ہوں گے، ڈھیر اور ڈھیر لگے ہوں گے، بہت ساری نیکیوں کے انبار لگے ہوں گے۔ یہ میری امت کا مفلس ترین شخص ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جب اپنے نامہ اعمال کے ڈھیر کو لے کر رب رحمان کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو دوسری طرف سے کچھ لوگ آئیں گے جن میں سے ایک آ کر کہے گا کہ اللہ رب العزت اس بندے نے میری ہمدردی کی ہے، وَيَعْطِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا، ایک بندہ آئے گا کہے گا اللہ اس بندے نے مجھے گالیاں دی ہے، دوسرا بندہ آئے گا وَقَذَفَ هَذَا، کہے گا اللہ اس نے میرے اوپر بہتان لگایا ہے، تیسرا بندہ آئے گا وہ کہے گا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کہ اللہ اس بندے نے میرا جھوٹے طریقے سے مال کھا لیا ہے، قبضہ کر لیا ہے، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، تیسرا چوتھا بندہ آئے گا کہے گا اللہ اس بندے نے میرا ناحق خون بہایا ہے، مجھے تکلیف دی ہے، پانچواں بندہ آئے گا کہے گا وَظَلَمَ هَذَا، کہ اللہ اس بندے نے مجھے مارا ہے، ناجائز مارا ہے۔ یہ سارے بندے حاضر ہوں گے، دوسری طرف وہ بندہ اپنے نیک اعمال کے انبار لے کر رب رحمان کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، دوسری طرف وہ حقدار حاضر ہو جائیں گے، ایک کہے گا کہ اس نے مجھے گالی دی، ایک کہے گا اس نے مجھے مارا، ایک کہے گا اس نے میرا خون بہایا، ایک کہے گا اس نے میرا مال کھایا ہے۔ یہ سارے کے سارے حقدار اپنا حق لینے کے لیے رب رحمان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے کہ اللہ آج ہم دنیا میں اس سے بدلہ نہیں لے سکے، اس نے ہمارے حق نہیں ادا کیے، اے اللہ آج ہم رحمان کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آج ہم تیری بارگاہ میں اس سے بدلہ لینے کے لیے حاضر
فرمائیں گے فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، تو رب کائنات اس کی وہ نیک اعمال کے انباروں میں سے ان حقدار کے حقوق کی ادائیگی کرنا شروع فرما دیں گے. ایک کو نیکیاں دے دیں گے، ایک کو نمازیں دے دیں گے، ایک کو روزے دے دیں گے، ایک کو زکوٰۃ دے دیں گے. سارے کے سارے کو ان کے بدلے کے مطابق نیک اعمال دیتے جائیں گے. لیکن حقدار ابھی بھی باقی ہوں گے، لیکن نیکیاں ختم ہو جائیں گی، نیکیوں کے انبار ختم ہو گئے ہوں گے، لیکن حقدار ابھی بھی باقی ہوں گے. وہ مانگ رہے ہوں گے کہ اللہ اب آج ہمیں ہمارا پورا بدلہ چاہیے. تو رب کائنات فرمائیں گے اس کے نام اعمال میں اب کوئی نیکیاں نہیں رہی ہیں، لیکن رب کائنات اپنا رحمان ہونے کا پورے بدلہ عطا فرمائیں گے. رب کائنات ان کے نام اعمال سے جو حقدار ہوں گے ان کے گناہوں کو اٹھا کر اس بندے کے نام اعمال کے اندر ڈال دیں گے. اب دیکھتے ہی دیکھتے وہ بندہ کہ جس کے نام اعمال میں نمازوں کے ڈھیر تھے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ بندہ جس کے نام اعمال میں زکوٰۃ کے، اعمال صالحہ کے، حج کے، صدقہ و خیرات کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، بہت ساری نیکیاں تھیں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی اور بلکہ اس کے نام اعمال میں اب صرف گناہ ہی گناہ رہ گئے. تو رب کائنات فرماتے ہیں اب ان گناہوں کی بدولت ثم طُرِحَ فِي النَّارِ، ایسے بندے کو کل قیامت کے دن اونٹے منہ جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا. دیکھتے ہی دیکھتے اچانک کیا ہو گیا؟ کیونکہ دنیا کے اندر تو انسان پیسوں سے، بڑی چیزوں سے، تعلقات سے بڑی چیزیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ مال و دولت، یہ رشتے، یہ تعلقات، یہ کوئی چیز نہیں چلے گی. وہاں پر صرف انصاف ہوگا. اب دیکھتے ہی دیکھتے وہ بندہ کہ جو جنت کے اندر جانے والا تھا، لیکن پل بھر میں وہی بندہ اچانک جہنم کے اندر ڈال دیا. کس وجہ کی بنا پر؟ حقوق العباد میں حق تلفی کی بنا پر، کہ اس نے حقوق العباد کے اندر حق تلفی کی ہے. تو اللہ رب العزت حقوق العباد کی ادائیگی فرمائیں گے. اور یہ حقوق العباد یہ بڑا ہی سخت معاملہ ہے. جب تک بندے معاف نہ کرے تب تک اللہ بھی معاف نہیں فرمائیں گے. اللہ رب العزت پر ایمان ہے، اللہ تو معاف کر سکتے تھے، لیکن حقداروں نے بدلہ مانگا، اللہ نے بدلہ عطا کیا. اللہ رب العزت نے معاف نہیں کیا بلکہ حقدار کو حق ادا کیا. تو یہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مفلس ترین شخص ہوگا کہ جو جنت کا حقدار تھا، جنت میں جانے ہی والا تھا، لیکن پل بھر میں اچانک ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی، ہر چیز ختم ہو گئی. کہ جو جنت کا مکین تھا وہی جہنم کا مکین بن گیا. جو جنت کے اندر جانے والا تھا وہی جہنم کے اندر چلا گیا. جو جنت کے اندر حوض کوثر کو پینے والا تھا اب وہی جہنم کے اندر زخموں کی پیٹ پینے والا بن گیا. جو جنت کے اندر ہر قسم کا پھل، ہر قسم کے میوے کھانے والا تھا وہی اچانک جہنم کے اندر کانٹے کھانے والا ہو گیا. کس طرح؟ کیونکہ حقدار کی ادائیگی اس وقت تک نہیں ہوگی، حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک حقدار معاف نہ کریں. حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ جو بات میں آپ کو بتلاؤں گا اندازہ لگائیے کہ ہم لوگ کہاں پر ہیں اور جن کے متعلق میں آپ کو بتلانے لگا ہوں وہ کہاں پر ہیں. ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ان کی قدموں کی خاک کے بھی برابر نہیں ہیں. ہمارا ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض الوفات کے اندر ایک دفعہ مسجد نبی کے اندر تشریف لائے. صحابہ اکرام کو بڑا ہی ایک مبلغ، بڑا ہی ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو بدلنے کے لیے پیش کر دیا. یعنی وہ رحمت للعالمین پیغمبر کہ جن کا احسان اس پوری امت کے اوپر ہے، پوری کائنات کے اوپر ہے،
برداشت کی، اپنے نالین لہو لہان کروا لیے، دندان مبارک شہید کروا لیے، بیٹیوں کو طلاق میں دلوا دی، شیب بنی ہاشم میں 3 سال قیدیوں والی زندگی بسر کر لی، لیکن اللہ سے وہ دعا طلب نہیں کی۔ کیوں؟ اپنی امت کے لیے کہ کل قیامت کے دن میں اپنی امت کے گناہگاروں کی اللہ سے سفارش کروں گا۔ اتنے رحمت للعالمین پیغمبر کہ جو ہر کسی کے حقوق کا خیال کیا کرتے تھے، اپنے پاس کچھ نہ بھی ہو کھانے کے لیے ادھار لے کر لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اتنے رحمت للعالمین پیغمبر ہے، لیکن مرض الوفات کے اندر اپنے آپ کو بدلنے کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت شکرت لہ عرض فہذا عرضی، کہ اگر میں نے کسی کی عزت نفس کی توہین کی ہے تو آج میں حاضر ہوں، وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ ومن اخذت لہ مال فہذا مالی، اگر میں نے کسی کا مال لیا ہے یا قبضہ کیا ہے یا ناجائز طریقے سے زبردستی چھینا ہے تو یہ میرا مال حاضر ہے، وہ مجھ سے مال لے سکتا ہے۔ ومن كنت جلدت له زہرا، اگر میں نے کسی کو مارا ہے، کسی کی پیٹھ پہ ناجائز کوڑا مارا ہے یا تکلیف دی ہے، فہذا زہری، تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے، فلیستقم من غیر، وہ آج مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ یعنی ہمارا تو کیا کہنا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین پیغمبر ہے، جنہوں نے کسی کے ساتھ کبھی حق طلبی نہیں کی، جنہوں نے ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں لوگوں کو بتلایا کہ یہ حقوق ہے، تم نے اس طرح حقوق ادا کرنا، ماں باپ کے حقوق کے بارے میں بتلایا، اولاد کے حقوق کے بارے میں بتلایا، استادوں کے حقوق کے بارے میں بتلایا، حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق کے بارے میں بتلایا، کافروں کے حقوق کے بارے میں بتلایا، حتیٰ کہ جنات کے حقوق کے بارے میں بھی بتلایا۔ اتنے رحمت للعالمین پیغمبر ہے جنہوں نے کسی کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کی، لیکن مرض الوفات میں اپنے وجود کو پیش کر رہے ہیں کہ لوگوں اگر میں نے کسی کو گالی دی ہے تو میری عزت نفس حاضر ہے، وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے، اگر کسی کا مال میں نے لیا ہے وہ مجھ سے مال لے سکتا ہے، اگر کسی کو میں نے مارا ہے تو وہ آج میری پیٹھ کے اوپر مجھے مار کر مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے، مجھے مار لو آج، میں نے آج اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کر دیا ہے، کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ میں آج بدلے کے لیے حاضر ہوں، آج مجھ سے بدلہ لے لو، لیکن کل قیامت کے دن مجھے میرے رب کے سامنے رسوا نہ کرنا کہ میں نے تمہارا بدلہ دینا ہے۔ آج میں نے تمہیں اپنے سامنے اپنے وجود کو تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے، جو بدلہ لینا چاہتے ہو مجھ سے لے لو، جو مال لینا چاہتے ہو مجھ سے لے لو، جو مارنا چاہتے ہو مجھے مار لو، لیکن کل قیامت کے دن مجھے میرے رب کے سامنے شرمندہ نہ کرنا کہ میں نے تمہارے حقوق ادا کر دیے۔ یعنی اتنا آخرت کا خوف، اتنے حقوق العباد کی پرواہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، لیکن اپنے وجود کو پیش کر دیا کہ لوگوں مجھ سے بدلہ لے لو، مجھے مارنا چاہتے مار دو، لیکن کل قیامت کے دن مجھ سے اپنے حق کے بارے میں سوال نہ کرنا، کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ اللہ اپنے حق کو معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کر دے، جب تک حقدار نہ معاف کر دے تب تک اللہ بھی معاف نہیں فرمائے۔ اب رحمت للعالمین پیغمبر نے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ جو بدلہ لینا چاہتے ہو مجھ سے لے لو، لیکن کل قیامت کے لیے مجھے رب کے سامنے شرمندہ نہ کرو کہ میں نے تمہارے حقوق ادا کرنے ہیں، جو بدلہ لینا ہے لے لو۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے خطبے کے اندر آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بندوں کے حقوق کے متعلق لوگوں کا بتایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا
ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والوں کو خطاب کیا اللہ نے، کافروں کو نہیں بلکہ ایمان والوں کو، مومنوں کو اللہ خطاب کرتے ہیں، فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ کیوں؟ ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو گناہ کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی جاسوسیاں نہ کیا کرو، کہ چوری چھپے باتیں نہ سنا کرو کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں، ایک دوسرے کی جاسوسیاں نہ کیا کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبتیں کیا کرو، پیٹھ پیچھے باتیں کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جو بندہ غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ کیا کوئی بندہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی پسند نہیں کرے گا۔ غیبت کرنا یہ ایسا ہی ہے کہ جو انسان اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے مسلمان کی اتنی حق تلفی بھی گوارا نہیں ہے کہ اس کے بارے میں دل کے اندر کوئی انسان برا گمان پیدا کرے۔ یعنی حقوق العباد کے اندر اتنی بھی حق تلفی اللہ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کے لیے اپنے دل کے اندر برا گمان بھی پیدا کرے۔ یعنی اتنا بڑا گناہ ہے کہ تم گمان بھی ایک دوسرے کے بارے میں نہیں رکھ سکتے، برا گمان۔ بڑی سے بڑی حق تلفیاں تو اس سے بڑی گناہ ہے، چھوٹا سا بدگمانی بھی اللہ رب العزت کو برداشت نہیں ہے کہ تم اپنے دل کے اندر دوسرے بھائی کے لیے کوئی برا گمان بھی رکھو۔ صرف گمان، ابھی کوئی پکی بات بھی نہیں ہے، صرف برا گمان بھی تم دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل کے اندر نہیں رکھ سکتے۔ اللہ نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو جو بڑی بڑی حق تلفیاں ہیں، کسی کا مال کھا لینا، کسی کو مار دینا، کسی کا خون بہانا، کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کر لینا، یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا، اس کی کتنی بڑی سزا ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے حقوق لوگوں کو بیان بتلائے، اور چند حقوق آپ کے سامنے بیان بتلاتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ لوگوں، تم نے اپنے والدین کے حقوق کا خیال رکھنا۔ والدین یہ وہ نعمت ہے کہ جو انسان کے اس دنیا کے اندر آنے کا ظاہری سبب بنتے ہیں، کہ والدین کی بدولت ہی انسان اس دنیا کے اندر اپنا قدم رکھتا ہے۔ پیدا کرنے والی ذات بے شک اللہ کی ذات ہے، خالق اللہ کی ذات ہے، لیکن اس دنیا کے اندر ظاہری سبب کون ہے؟ وہ ہے انسان کے اپنے ہی والدین۔ یہ والدین کی حق یہ اتنا بڑا حق ہے کہ انسان کے اس دنیا کے اندر آنے کا ظاہری سبب اللہ نے والدین کو بنایا۔ پھر اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق کے متعلق انسان کو حکم بھی دیا، اور حکم بھی کیا دیا؟ رب کائنات نے قرآن مقدس کے اندر 5 ایسے مقامات بیان فرمائے ہیں، 5 ایسی آیات اللہ نے نازل فرمائی ہے کہ اگر انسان ان آیات کے اندر غور و فکر کرے تو انسان کو علم ہوگا کہ والدین کے حق کا ادا کرنا کتنا ضروری اور اہم ہے۔ یہ 5 ایسی آیات ہیں کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے حق کے فوراً بعد کسی کا حق نہیں بلکہ والدین کے حق کو بیان فرمائے۔ اپنے حق کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے والدین کے حق کو بیان فرمایا ہے۔ یعنی میرے حق کے بعد اگر کسی کا حق انسان کے لیے ضروری ہے تو وہ والدین کا حق ہے کہ تم اپنے والدین کا حق ادا کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، پہلے اپنا حق بیان فرمایا کہ میں اللہ
اللہ کا فیصلہ ہے، یہ کسی عالم کا، کسی صحابی کا، کسی پیغمبر کا فیصلہ نہیں، بلکہ رب رحمان کا فیصلہ ہے۔ اللہ فیصلہ کر رہے ہیں کیا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، میں اللہ فیصلہ کر رہا ہوں۔ کیسا فیصلہ؟ اللہ تعبدوا الا اياه، کہ میں اللہ کے علاوہ تم کسی اور کی عبادت نہ کرنا، میں اللہ کے سوا تم کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی نہ جھکانا، میں اللہ کے سامنے، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے تم اپنے ہاتھ نہ پھیلانا، میں اللہ کے سوا تم کسی اور کے سامنے اپنی جھولی نہ پھیلانا۔ یہ میں اللہ کا حق ہے کہ یہ عبادت، یہ میں اللہ کا حق ہے، تم نے میرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حق کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ عبادت یہ میں اللہ کا حق ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، کہ میرے حق کو ادا کرنے کے بعد تمہارے اوپر جو سب سے پہلا حق عائد ہوتا ہے وہ حق کسی اور کا نہیں بلکہ والدین کا ہے، کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے، ادب و احترام کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آنا۔ اما یبلغن احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اگر تمہاری زندگی کے اندر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت کو پہنچ گئی ہے تو رب کائنات نے فرمایا کہ تمہیں ان کو اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی اف یہ جو چھوٹا سا معمولی سا لفظ ہے، بڑے سے بڑے لفظ تو دور کی بات، تمہیں انہیں اف تک کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تم انہیں اف تک نہیں کہہ سکتے، اور ہمیشہ اپنے رب کے سامنے ان کے لیے دعا کرتے ہو۔ کیا دعا کرنی ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ تو ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما جس طرح کمال شفقت کے ساتھ انہوں نے بچپن کے اندر مجھے پالا ہے، جنہوں نے میری پرورش کے اندر کوئی کمی نہیں کی ہے۔ اے اللہ آج میں بھی تجھ سے یہی دعا کر رہا ہوں کہ تو بھی ان کے اوپر اپنی رحمتوں کی کوئی کمی نہ کرنا، ہمیشہ ان کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش نچھاور کرتے رہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، 5 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ رب العزت نے اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کو بیان فرمایا، اور ان 5 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے احسان کا لفظ ذکر فرمایا۔ یاد رکھیے گا، عدل اور احسان یہ 2 الفاظ ہیں۔ عدل کا معنی ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو وہی چیز تم دوسرے کے لیے پسند کرو، یا وہی چیز تم دوسرے کو دے دو۔ لیکن احسان کہتے ہیں کہ جو چیز تم نے اپنے لیے پسند کی ہے قربان کر دیتے ہوئے وہی چیز تم بدلے میں دوسرے بندے کو دو۔ اللہ رب العزت نے 5 مقامات پر والدین کے ساتھ عدل کرنے کا حکم نہیں دیا کہ جو چیز تم نے اپنے لیے پسند کی ہے تم وہ چیز وہی چیز دوسرے کے لیے بھی پسند کرو، اپنے والدین کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو، نہیں۔ اللہ رب العزت نے احسان کا حکم دیا کہ جو چیز تم نے اپنے لیے پسند کی ہے وہ چیز پہلے اپنے والدین کو دو اور بعد میں اپنے لیے دو۔ یہ ہے احسان۔ اللہ نے احسان کا حکم دیا، اور انسان کے اوپر سب سے زیادہ حق یہ اس کی ماں کا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الناس بحسن صحابتی، میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امو کا تیری ماں، پھر فرمایا ثم من، پھر کون؟ آپ نے فرمایا امو کا تیری ماں، تیسری مرتبہ پھر فرمایا ثم من، پھر کون؟ آپ نے پھر فرمایا امو کا تیری ماں، چوتھی مرتبہ فرمایا ثم من، تو آپ نے فرمایا ابو کا، تیرا باپ۔ یہ تیری ماں کو 3 درجے زیادہ دیے کیونکہ تیری ماں نے تجھے جننے میں جو تکالیف برداشت کی ہے وہ تیرے باپ نے نہیں برداشت کی، لہٰذا تیری ماں تیرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ، کون سے اعمال ایسے جو اللہ کو بے حد پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت کے اوپر ادا کرنا یہ اللہ کو بہت پسندیدہ عمل لگتا ہے۔
پھر فرمایا سمن، پھر کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کو پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ پھر فرمایا سمن، کون سا؟ پھر فرمایا تیسری جگہ پر الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ اللہ کو بڑا ہی پسند لگتا ہے۔ اب جہاد سے بھی محبوب عمل جو اللہ کو لگتا ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کے حقوق کو بیان فرمایا کہ تم نے اپنے والدین کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ جس طرح والدین کے حقوق کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے متعلق بھی، اولاد کے حقوق کے متعلق بھی والدین کو بتلایا ہے کہ تم نے اپنے اولاد کے حق بھی ادا کرنے۔ والدین کے ذمے اولاد کے کچھ حقوق ہیں۔ اولاد کا سب سے پہلا اور بنیادی حق یہ ہے کہ تم اس کے نقش زندگی کو مٹانے کی کوشش نہ کرو، اس کی حیات کی تکمیل کے تمام ذرائع ہر ممکن مہیا کرو۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر بیان بتایا ہے، جگہ جگہ پر فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ لوگوں فقر و فاقے کے خوف کی بنا پر تم اپنی اولاد کو کبھی قتل نہ کرنا۔ کیوں؟ کہ جو انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ انسان کے ہر چیز کے اوپر انسان کا کھانے والے کا نام لکھا ہوتا ہے، لہذا اولاد کا سب سے پہلا اور بنیادی حق یہ ہے کہ تم اس کی نقش زندگی کو مٹانے کی کوشش نہ کرو۔ اولاد کا دوسرا حق ہے کہ پیدائش کے بعد اگر استطاعت ہو تو اس کا عقیقہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے جانور کی عوض رہن رکھا ہوتا ہے، بدلے میں رکھا ہوتا ہے، کہ جب انسان عقیقہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو آزاد کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اولاد کا کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، اس کی اچھی پرورش کی جائے، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کی جائے، اس کی رضاعت کا حق ادا کیا جائے، اس کی تعلیم و تربیت کو پورا کیا جائے، ظاہری پرورش کے ساتھ ساتھ اس کی روحانی تربیت بھی کی جائے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا آدابکم، کہ تم اپنی اولاد کا اکرام کرو، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ، واحسنوا آدابہم، اور اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ، اچھی طرح بات کرنا سکھ لو، اس نے اخلاق ان کو سکھ لو۔ بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر بچیوں کو، لڑکیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، ان سے ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کے حقوق کو خصوصی اہمیت دیتے ہوئے فرمایا من ولدت له ابنة فلم يعصها ولم يهنها ولم يعصر ولده عليها ادخله الله بها الجنة، کہ جس شخص کے ہاں اگر ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے، ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور اس بندے نے اس بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی ہے، اس کی توہین اور اس کی ناقدری نہیں کی ہے، اور نہ ہی محبت اور برتاؤ میں لڑکوں کو اس سے زیادہ ترجیح دی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی بیٹی کی ایسی پرورش کرتا ہے کأن لہم الجنہ، تو اللہ رب العزت اس اچھی پرورش کے بدلے میں کل قیامت کے دن اسے جنت عطا کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دو لڑکیوں کا بارہ اور ذمہ اٹھاتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جاتی ہے، جاء یوم القیامت، اور بالغ ہو جانے کے بعد اچھی جگہ پر ان کی شادی کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بندہ کل قیامت کے دن حاضر ہوگا اور وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ساتھ جڑی ہیں، جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہے، اسی طرح دو لڑکیوں کا ذمہ اٹھانے والا، دو لڑکیوں کی اچھی تعلیم و تربیت اور پرورش کرنے والا،
اچھی جگہ پر ان کی شادی کرنے والا، ان کو لڑکوں سے زیادہ، ان کو لڑکوں کو ان سے زیادہ ترجیح نہ دینے والا ہو، ان کو لڑکوں کے ساتھ برابری کرنے والا ہو، تو ایسا بندہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ کھڑا ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں کھڑی ہیں، ان کے درمیان کوئی وقفہ کوئی گیپ نہیں ہے، اسی طرح ہم بھی کل قیامت کے دن ایسے ہی جڑے ہوئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک شخص نے اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو بلوایا، اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے، اپنے والد کی حق تلفی کیوں کرتا ہے تو؟ بیٹے نے جواب دیا، یا امیر المؤمنین اما للابن حق علی والدہ، اے امیر المؤمنین کیا بیٹے کا اپنے والد کے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ صرف والد کا ہی حق ہے، صرف باپ کا ہی حق ہے، بیٹے کا کوئی حق نہیں ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں، بیٹے کے بھی حق ہے، بیٹے کا حق ہے کہ اس کی ماں بنانے کے لیے اچھی عورت کا انتخاب کیا جائے، تو بچے کا نام اچھا رکھا جائے، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کی جائے۔ تو بیٹا کہنے لگا امیر المؤمنین کہ میری ماں جو ہے وہ ایک زرخرید گھٹیا قسم کی ایک لونڈی ہے، میرے والد نے میرا اچھا نام رکھنے کے بجائے میرا نام چول رکھ دیا، جس کا معنی ہے بدصورت، اس کا معنی ہے جھگڑالو، اور تعلیم کے سلسلے میں مجھے کتاب اللہ کی ایک آیت بھی نہیں سکھلائی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ باپ کی طرف متوجہ ہوئے فرمانے لگے کہ میرا بیٹا میری حق تلفی کرتا ہے، عقبتہ قبل ان یعقبہ، کہ باپ تو نے اپنے مجھ سے پہلے ہی اپنے بیٹے کا حق تلفی کر دی ہے، تو تو کیسے سوچ سکتا ہے کہ تیرا بیٹا بھی تیرے حقوق کا خیال کرے؟ سب سے پہلے تو تو نے اس کی حق تلفی کر دی ہے۔ جس طرح ماں باپ کے حق ہے اسی طرح اولاد کے، اولاد کے ذمہ ہے کہ اپنے والدین کے حقوق کا خیال رکھے، اسی طرح والدین کے اوپر ذمہ ہے کہ وہ اپنے اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، اچھی جگہ پر ان کی شادی کرے، اچھی طرح ان کی پرورش کرے، اچھا اور خوبصورت نام ان کا رکھے۔ شریعت اسلامیہ نے بہت سارے حقوق بیان بتلائے ہیں، کیونکہ حقوق العباد یہ حق، اس کی حق تلفی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت رحمان ہونے کے باوجود بھی معاف نہیں کریں گے جب تک کہ حقدار معاف نہ کر دیں۔ اس طرح جس طرح ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق ہیں، اسی طرح غلاموں کے حقوق بھی ہیں۔ اسلام کی آمد سے قبل غلاموں کے اور کمزور طبقے کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، جو سلوک کیا جاتا تھا، اسے پڑھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہیں سونے نہیں دیا جاتا تھا، ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا تھا۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی آزادی کو بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا ہے۔ اسلام کی آمدنی میں 1/8 اشاریہ حصہ ان کی آزادی کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ مختلف جگہوں پر ان کی آزادی کے لیے حصے قرار دیے گئے ہیں کہ جو بندہ ایک غلام کو آزاد کرے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے بندے کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخوانکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، کہ یہ تمہارے جو غلام ہیں نا، یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں تمہاری ملکیت میں دیا ہے، تمہیں چاہیے کہ اپنے ان بھائیوں کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، انہیں وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو، اور ایسا کام ان سے نہ لو جو ان کی طاقت سے باہر ہو۔ لیکن اگر ایسا کام کرنا پڑ بھی جائے جو ان کی طاقت سے باہر ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم کو ساتھ ان کی خود معاملت کیا کرو۔ غلاموں کے حقوق کے بارے میں بتلایا، پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بتلایا۔ یہ دین اسلام، اس کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ رسول اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، لا اکراہ فی الدین، کہ دین اسلام کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، دین اسلام کے اندر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس دین اسلام نے تمام لوگوں کے، تمام طبقوں کے حقوق کو واضح کر دیا۔
والدین کے حقوق کو واضح کیا، اولاد کے حقوق کو واضح کیا، خاوند کے حقوق کو واضح کیا، بیوی کے حقوق کو واضح کیا، رشتہ داروں کے حقوق کو واضح کیا، پڑوسیوں کے حقوق کو واضح کیا، غلاموں کے حقوق کو واضح کیا، حتیٰ کہ دین اسلام یہ اتنا اہم اور اتنا خوبصورت موقع ہے، ایسا خوبصورت، ایسا اسلام ہے، ایسا مذہب ہے کہ جہاں پر شریعت اسلامیہ نے حیوانات کے حقوق کو ادا کرنے کا بھی انسان کو بتایا ہے کہ تم نے حیوانات کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے، یہ نہیں کہ ان کو بس مارتے رہو، بلکہ دین اسلام یہ اتنا خوبصورت مذہب ہے، اتنا اعلیٰ مذہب ہے کہ دین اسلام نے حیوانات کے حقوق کو بھی واضح کیا ہے۔ بلا ضرورت کسی جانور کو قتل کرنا یا اپنی عیش پسندی کے لیے شکار کھیلنا یا جانوروں کو باہم لڑانا یا کسی جانوروں کو کن چھری کی بنا پر ذبح کر دینا، ان تمام چیزوں کے متعلق دین اسلام نے منع فرمایا ہے۔ اگر جانور کو تم نے قربان بھی کرنا ہے تو تیز چھری کی بنا پر ذبح کرو، چھری کو تیز کرو تاکہ جانور کو تکلیف دو۔ یہاں تک دین اسلام ہے نا کہ جانور کو بھی اگر تم نے ذبح کرنا ہے تو کچھ چھری کے ساتھ ذبح نہ کرو کہ اس کو تکلیف ہو، بلکہ تیز چھری کے ساتھ ذبح کر دو تاکہ اس کو تکلیف دیتی ہو۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کا برملا اظہار فرمایا کہ جس طرح انسانوں کی ایذا رسانی اپنی جگہ پر ایک شرعی جرم ہے، اسی طرح جانوروں کی ایذا رسانی یہ بھی ایک مذہبی گناہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ فی هذه البہائم المعجمہ کہ ان بے زبان جانوروں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا کہ ان بے زبان جانوروں کو تکلیف اور ایذا نہ پہنچانا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کا ذکر فرمایا کہ جس طرح کہ جس نے ایک بلی کو بھوکا پیاسا رکھ دیا، اس کو ایذا پہنچائی اور بھوک پیاس کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے وہ بلی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی، تو پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل اس بلی کی تکلیف کی بنا پر اللہ رب العزت اس عورت کو جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیں گے۔ اسی طرح ایک بدکار عورت کا واقعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس نے ایک کتے کے اوپر ترس کھاتے ہوئے اس کتے کو پیاسے کتے کو پانی پلایا، فغفرها لها ذلك، تو اللہ رب العزت نے اس پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس بدکار کو معاف کر دیا اور اسے جنت کے اندر جگہ تھا۔ دین اسلام نے جہاں پر انسانوں کے حقوق کا بھی خیال دیا ہے، انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، وہاں پر دین اسلام نے جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ انسانی برادری کا فرد ہونے کی بنا پر شریعت اسلامیہ نے کفار کے حقوق بھی متعین فرمائے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ تم نے مسلمانوں کے حقوق کا خیال کرنا ہے، بلکہ کافروں کے حقوق کا بھی خیال کرنا ہے۔ ہمیں ان کے ساتھ ہر معاملے کے اندر عدل کرنے کا دین اسلام نے حکم دیا ہے۔ اسلام کا عام یہ فیصلہ ہے کہ صدقات واجبہ جو ہیں ان کے علاوہ جو دوسرے عام صدقے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ تم غیر مسلموں کو دے سکتے ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک کافر بھکاری آیا جو بوڑھا ہو چکا تھا، اتنا بوڑھا کہ اس کی آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو گئی اور وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھیک مانگنے کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ میں ضعیف اور کمزور ہو چکا ہوں، میں معذور بھی ہوں اور اپنے بال بچوں کا میں نے پیٹ پالنا ہے، ساتھ ہی ساتھ میں جزیہ بھی ادا کرنا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اس کی حالت کے اوپر اتنا ترس آیا کہ آپ اس کو اپنے گھر لے گئے اور جو کچھ اپنے گھر کے اندر میسر تھا وہ ساری چیزیں اس کو دے دی اور اس کو بیت المال جانے کا حکم دیا اور بیت المال کے حاضر کو حکم دیا کہ جب دوسرے مسلمانوں کی مدد کیا کرتے ہو بیت المال سے، اسی طرح بیت المال سے تم ان کی بھی مدد کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم ان کی جوانی کی کمائی تو کھا لیتے ہیں لیکن بڑھاپے کے اندر آ کر ہم ان کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ دین اسلام کی ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ دین اسلام یہ اتنا خوبصورت مذہب ہے
یہ اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ انسان تو انسان، جانور تو جانور، دین اسلام میں جہاں اللہ رب العزت نے جنات کے حقوق کا بھی خیال رکھنے کا حکم دیا۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی سے استنجا کرنے کی ممانعت فرمائی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہڈیاں جو ہے یہ جنات کی خوراک ہوا کرتی ہیں۔ آپ نے ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، ان کے حقوق کا بھی خیال رکھا، کیونکہ حقوق العباد یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جب تک حقدار معاف نہ کر دے تب تک اللہ رب العزت بھی معاف نہیں فرمائے گے۔ ایک حدیث بیان کروں گا اور پھر اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مسلمان کی جنازہ پڑھانے کے لیے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سوال کرتے، کیا اس مسلمان میت کے اوپر کسی دوسرے مسلمان کا کوئی ذمہ تو نہیں ہے؟ کیا اس نے کسی کا حق تو ادا نہیں کرنا؟ اس کے اوپر کسی کا حق تو نہیں کہ اس نے کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کیا یا کسی سے مال لے لیا یا کوئی چیز نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مسلمان میت کے اوپر جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے سب سے پہلا سوال یہ ہوتا کہ اس میت کے اوپر کسی دوسرے مسلمان کا کوئی قرضہ کوئی چیز تو نہیں ہے؟ اگر پتہ چل جاتا کہ اس میت نے دوسرے مسلمان کا حق ادا کرنا ہے، اس میت کے ذمے دوسرے مسلمان کا ذمہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو فرماتے کہ اے صحابہ اکرام تم جنازہ پڑھا لو اور تم جنازہ پڑھ لو، لیکن میں جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ یہ بڑا سخت ہے۔ ہم تو اسے کسی کھاتے میں نہیں لکھتے، لیکن یاد رکھیے گا حقوق العباد کا معاملہ یہ اتنا سخت ہے، رحمت کائنات ہے، آقا دو جہاں ہے، اپنی ہر تکلیف برداشت کی، لیکن وہ دعا نہیں مانگی جو اللہ نے ہر نبی کو عطا کی تھی کہ جس کی قبولیت کے اندر کوئی شک نہیں، کوئی دعا نہیں مانگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تکلیف برداشت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے سے انکار کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس مسلمان کے ذمے دوسرے مسلمان کا قرضہ ہے یا اس نے اس کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حق کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن حقوق العباد یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک حقدار معاف نہ کر دے۔ یاد رکھیے گا یہ حقوق العباد کے اندر کمی بیشی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب تک اس کو ہم ادا نہیں کریں گے یا جب تک حقدار معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ رب العزت بھی ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت جب ہمارے اوپر موت آئے تو ہمارے ذمے حقوق العباد میں سے کوئی حق نہ ہو، ہم سارے کے سارے حقوق ادا کر دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔